بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسول اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ آج ہم تقریباً نواوی سے 12ویں نو آغاز کریں گے۔ ہم تدلیس سے مدلس مدلس دونوں تدلیس سے ہیں۔ تدلیس کے بارے میں آج یہ گفتگو کریں گے، کیونکہ حدیث کی صحت کے لیے جو 5 شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط ہے سند متصل ہو۔ شرائط میں سے ایک شرط سند کا متصل ہو۔ تدلیس جو ہے یہ اتصال سند کے خلاف ہے، یعنی بظاہر حدیث متصل نظر آتی ہے لیکن تدلیس کی وجہ سے حقیقت میں وہ سند جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے۔ لہذا تدلیس کا تعلق بھی حدیث ضعیف سے ہوگا، یہ حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ کہ صحت حدیث کی ایک شرط جو ہے وہ متصل ہونا سند کا، یہ نہیں، اس میں نہیں۔ اب اس میں مزید تفصیل ہوگی، تدلیس کی معتبر ہے یا اس میں کیا اختلاف، ساری چیز آغاز کرتے ہیں۔ النوع الثانی عشرہ، 12ویں نوع، التدلیس، تدلیس کے متعلق۔ تدلیس کے 2 معنی بیان کرتے ہیں لغوی طور پر۔ ایک اس کا معنی ہے، باب تفعیل سے آئے گا، ایک معنی ہے تاریکی کا روشنی کے ساتھ مل جانا، یعنی تاریکی روشنی کے ساتھ مل گئی ہے اور یہ مکس ہو گیا ہے، لہذا تاریکی روشنی کے ساتھ مل جاتی ہے اور روشنی کی وہ وضاحت ہے یا چمک ہے اس کو یہ ختم کر دیتی ہے، یعنی تاریکی روشنی کو چھپا دیتی ہے۔ تدلیس کا ایک لغوی معنی ہے۔ دوسرا یہ کہ مبی میں جو عیب ہے، بیچنے والا مان کے عیب کو بتائے بغیر اسے بیچے، یعنی اسے چھپا دے۔ مبی کے سامان، مبی میں جو عیب ہے اس کو پا کر بائے جب بیچتا ہے سیل کرتا ہے تو اس کو تدلیس کرتا ہے۔ اسی لیے امام وکی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تدلیس فی السلعہ حرام ہے، یعنی مبی کو عیب کے بتائے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے، تو تدلیس فی الحدیث کیسے جائز ہوگی؟ زیادہ محدثین کی ایک جماعت اس تدلیس کے بالکل قائل نہیں ہے۔ بائے کا مبی کے عیب کو چھپا کر مشتری سے بیچنا، یہ جو ہے وہ تدلیس کا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی طور پر انہوں نے یہاں اس کی اقسام بیان کر دی ہیں، پھر ہر قسم کی الگ سے انہوں نے تعریف کر دی۔ اصطلاحی طور پر جو ہے وہ تدلیس کہتے ہیں سند کے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے راوی کا سند کے عیب کو چھپا دینا، اس کو تدلیس کہا جائے گا۔ اب یہاں سے اس کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ وہوا قسمان، تدلیس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی حدیث بظاہر خوبصورت اور سند اس کی اچھی نظر آ رہی ہے لیکن راوی نے اس سند میں کسی عیب کو چھپا دیا ہے، اس لیے یہ حدیث
مدلس کہیں گے، تدلیس کرنے والے کو۔ اب یہاں پر انہوں نے دو قسمیں بیان کی، وہو قسمان، تدلیس کی دو قسمیں ہیں۔ الاول تدلیس الاسناد، اور دوسری الثانی تدلیس الشیوخ۔ پھر تدلیس الاسناد کی کئی اقسام ہیں، یوں تدلیس کی جو ہے وہ مشہور جو اقسام ہیں وہ تین بیان کی جاتی ہیں، تدلیس الاسناد، پھر تدلیس التسویہ اور تدلیس الشیوخ۔ لیکن یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن امام نووی نے صرف دو ہی بیان کی، تدلیس الاسناد اور تدلیس الشیوخ، اور تدلیس التسویہ کو انہوں نے تدلیس الاسناد کے ضمن میں ہی بیان کر دیا۔ الاول تدلیس الاسناد، پہلی جو ہے وہ تدلیس الاسناد ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بِأَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ عَاصَرَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ مُوهِمًا سِمَاعَهُ قَائِلًا قَالَ فُلَانٌ أَوْ عَنْ فُلَانٍ وَنَحْوِهِ۔ کہ تدلیس الاسناد یہ ہے کہ راوی اپنے ہم اثر سے، جس سے اس نے روایت نہیں کی، جس نے اس نے سماع نہیں کیا، اس سے روایت کرے، اپنے ہم اثر شیخ سے روایت کرے جس شیخ سے اس راوی نے سماع نہیں کیا، موہمن، اس سے یہ وہم ہو، یہ وہم دینے کے لیے، یا یہ وہم دیتے ہوئے کہ سماعہو، کہ اس راوی کی اس شیخ ہم اثر سے ملاقات یا سماع ثابت ہے، یہ وہم آئے، اور یوں کہے قال فلان، کہ فلاں نے کہا، جبکہ وہ فلاں اس کا ہم اثر تو ہے راوی کا، لیکن راوی کی اس سے، اس فلاں سے سماع ثابت نہیں ہے۔ قال فلاں کہے، او عن فلاں کہے، ونحوہ، یا اسی طرح کی کوئی اور جملہ کہے، سے تدلیس الاسناد کہتے ہیں۔ وربما لم يسقط شیخہ، ولم يسقط شیخہ، او اسقط، او اسقط غیرہ ضعیفا او صغیرا تحسینا للحدیث، اور کبھی کبھار اپنے شیخ کو وہ ساکت نہیں کرتا، کبھی کبھار راوی اپنے شیخ کو ساکت نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اس کے غیر کو ساکت کر دیتا، او اسقط غیرہ ضعیفا، جبکہ وہ ضعیف ہو یا وہ صغیر ہو، یعنی شیخ جو ہے وہ چھوٹا ہے عمر میں، تحسین للحدیث، حدیث کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی تحسین کے لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اب یہ جو ربما لم یسقط ہے، یہ اصل میں تدلیس التسویہ ہے، یہ اس کی تعریف کر، پہلی تدلیس الاسناد ہے کہ راوی ایسے معاصر سے حدیث روایت کرے کہ اس نے اس ہم اثر سے وہ حدیث نہ سنی ہو، اور ظاہر یہ کرے کہ اس نے سنی ہو، موہمن سماعہ قائلا، ظاہر یہ کرے کہ وہم یہ آئے کہ اس راوی نے اس ہم اثر سے روایت کو سنا ہے، اور کہے قال فلان یعن، یہ ہو گئی تدلیس الاسناد۔ ربما لم یسقط سے تدلیس التسویہ ہے کہ راوی سند میں اپنے شیخ یا شیخ و شیخ کو ساکت کر دیتا ہے، یسقط غیرہ سے مراد شیخ و شیخ ہوگا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ
ضعیف ہوتا ہے شیخ، یا پھر وہ کم عمر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو ضعیف ساکت کر دیتا ہے تاکہ سند جو ہے وہ عمدہ اور اچھی ہو جائے۔ اسے تدلیس و تسویہ کہتے ہیں۔ یہ جو تدلیس کی قسم ہے یہ سب سے بدترین ہے، بالکل ناجائز ہے یہ، اور اس میں جو ہے وہ تدلیس و تسویہ کے متعلق جو ہے وہ متقدمین میں بقیہ بن ولید اور ولید بن مسلم جو ہے وہ یہ مشہور ہے، یہ ایسا کرتے ہیں، تدلیس تسویہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی قسم تدلیس کی ہوگی، تدلیس التسویہ، تدلیس الاسناد، اور اسی کے ضمن میں تدلیس التسویہ کو انہوں نے ذکر کیا۔ دوسری قسم ہے تدلیس الشیوخ۔ تدلیس الشیوخ میں اب شیخ کو ذکر کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ فرماتے ہیں تدلیس الشیوخ بأن یسمی شیخہ او یکنیہ او ینسبہ او یصفہ بما لم یعرف به۔ تدلیس الشیوخ میں راوی کیا کرتا ہے کہ اپنے شیخ کا ایسا نام یا ایسی کنیت یا ایسی نسبت یا ایسی صفت ذکر کرتا ہے بما لا یعرف به، جس کے ساتھ شیخ معروف نہیں ہوتا۔ یعنی بعض دفعہ شیخ اپنے نام کے ساتھ معروف نہیں ہوتا، اپنی کنیت کے ساتھ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کنیت ذکر کرنے کے وہ نام ذکر کر دیتا ہے۔ نام کے ساتھ شیخ معروف ہوتا ہے، وہ کنیت ذکر کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ نسبت سے شیخ معروف ہوتا ہے، وہ کوئی اور بات ذکر کر دیتا ہے۔ یعنی جس چیز سے شیخ معروف ہے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، اسے تدلیس الشیوخ کہا جاتا ہے۔ یعنی شیخ کا غیر مشہور نام، کنیت، نسبت یا صفت کو جب راوی ذکر کرتا ہے اسے تدلیس الشیوخ کہا جاتا ہے۔ اب دونوں کا حکم بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم تدلیس الاسناد اور دوسری قسم تدلیس الشیوخ، اور ضمناً تدلیس التسویہ۔ تو سب سے بدترین یہ ہے تدلیس التسویہ، اور اس کے بعد پھر تدلیس الاسناد، لیکن مصنف علیہ رحمۃ تدلیس الاسناد کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ اما الاول فمکروہ جدا، پہلی جو ہے قسم تدلیس الاسناد یہ بہت کبھی ہے، مکروہ جدا ہے، نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ذمہ اکثر العلماء، اکثر علماء نے اس کی مذمت کی، اور ان میں مذمت کرنے والوں میں شعبہ، امام شعبہ بن حجاج جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ہیں، انہوں نے اس کی شدید جو ہے وہ مذمت کی۔ یہ جملہ انہوں نے یاد فرمایا کہ زنا میرے نزدیک تدلیس سے زیادہ بہتر ہے، قدر انہوں نے بولنا پسند کی۔ اسی طرح حضرت وکی بن جراح نے کہا کہ جب تدلیس فی الصلع جائز نہیں ہے، تدلیس فی الحدیث کیسے جائز ہے؟ یہ ایک علماء نے اس کی پہلی قسم۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب یہاں پر بھی دو قسمیں بن گئی ہیں محدثین کی۔ ثم قال فریق منہم، ایک جماعت، ایک فریق ان محدثین میں سے انہوں نے فرمایا کہ
من عرف به صار مجروحا مردود الروایہ وان بین السماع، کہ جو آدمی معروف ہو جائے تدلیس کے ساتھ تو وہ مجروح ہو جاتا ہے اور اس کی روایت مردود ہو جائے گی۔ گویا مدلس ہونا، تدلیس کرنا، یہ ایک اسباب جرح میں سے ایک وصف ہے، اور اسباب جرح کے ساتھ راوی مجروح ہو جاتا ہے اور روایت اس کی مردود ٹھہرتی ہے، اس کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو محدثین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جو تدلیس کے ساتھ معروف ہو جائے اس کی روایت مردود ہو جائے گی، وہ مجروح ہوگا اور اس کی روایت مردود ہو جائے گی۔ وَإِن بَيَّنَ السِّمَاعَ، اگرچہ وہ سماع کو بیان بھی کرے لیکن پھر بھی اس کی روایت جو ہے وہ، یعنی اگرچہ سماع کو وہ ظاہر کرے پھر بھی اس کی روایت جو ہے وہ مردود ٹھہرے گی۔ یہ ایک فریق کا یہ موقف ہے، اور اس میں اے المحدثین والفقہا، اس میں محدثین و فقہا شامل ہیں جنہوں نے کہا، حتیٰ کہ کہا کہ اگر اس کا ارتکاب ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک مرتبہ بھی جو تدلیس کرے گا اس کا یہی حکم ہے کہ وہ مجروح ہے اور اس کی روایت مردود ہو جائے گی مطلقاً، اگرچہ وہ سماع اسی حدیث میں آ جائے یا کسی دوسری احادیث میں آ جائے، جیسے میں تو حدثنا اخبرنا، یہ سماع کے الفاظ ہیں، تو پھر بھی اسے رد کر دیا جائے۔ یہاں شارح کہتے ہیں کہ بعض دوسرے محدثین ہیں، انہوں نے کہا مطلقاً تدلیس قبول ہے، خصوصاً وہ آدمی جو صرف ثقہ سے تدلیس کرتا ہے، جیسے ابن عیینہ، امام ابن عیینہ۔ تو یہ تین موقف یہاں پر انہوں نے ذکر کیے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ مدلس مجروح ہے، اس کی روایت مردود ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ مجروح نہیں ہے جبکہ وہ ثقہ سے روایت کرے، جیسے ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ جیسے روایت کرتے ہیں ثقہ راویوں سے، تو ایسے مدلس کی روایت مطلقاً قبول ہے، چاہے وہ سماع کو ظاہر کرے یا نہ ظاہر کرے، لیکن یہ شرط ہے کہ من کان لا یدلس الا عن ثقۃ، جبکہ وہ ثقہ آدمی سے، ثقہ راوی سے روایت کرے تو اس کی روایت مطلقاً قبول ہے۔ یہ دوسرا موقف ہے۔ تیسرا جو ہے اس میں فرمایا والصحیح التفصیل، اور صحیح یہ ہے کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے کہ آیا مدلس کی روایت قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں تفصیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں فما رواہ بلفظ محتمل لم یبین فیہ السماع لم یبین فیہ السماع ومرسل۔ تفصیل یہ ہے کہ ایسے لفظ کے ساتھ راوی روایت کرے جو احتمال رکھتا ہے سماع کا بھی اور عدم سماع کا بھی، تو سماع کو بیان بھی نہ کیا گیا ہو، یعنی سماع کے لیے کوئی جو صیغہ حدثنا یا سمیعت یہ الفاظ بھی نہ ہوں، یعنی سماع کو ظاہر بھی نہ کیا گیا ہو، تو ایسے محتمل لفظ سے روایت کرنا یہ مرسل ہوگی، یعنی وہ روایت جسے لفظ محتمل کے ساتھ، جیسے عن کے ساتھ ذکر کیا، ایسی روایت جو ہے وہ جبکہ اس میں سماع بیان نہیں ہوا تو اس کا حکم مرسل والا ہوگا، اور مرسل محدثین کے ہاں جمہور کے نزدیک ضعیف ہے، اس لیے مدلس جو روایت ہوگی وہ بھی ضعیف ہوگی۔ اور وما بینہ فیہ کسمعت وحدثنا واخبرنا وشبہہا فمقبول محتج بہ، اور وہ روایت جس میں بیان کیا
سمیتوں کے ساتھ، جیسے سمیتوں کے ساتھ یہاں اس نے سما کو بیان کیا، جیسے لفظ سمیتو حدثنا، سمیتو جیسے میں نے سنا، حدثنا انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، اخبرنا انہوں نے ہمیں خبر دی، یا اس کے مشابہ کوئی دیگر الفاظ کہے، فمقبول محتج بھی، تو اب ایسے مدلس کی روایت جو ہے وہ مقبول ہوگی اور اس سے استدلال کیا جائے گا۔ اب یہی موقف صحیح ہے، اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ وفی الصحیح ہے، وفی الصحیحین وغیرہما، صحیحین یعنی بخاری و مسلم اور ان دونوں کے علاوہ جو دیگر کتب صحیح ہیں، من ھذا الضرب کثیر، ان میں ایسی کثیر روایات موجود ہیں جو عن سے مروی ہیں، جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں قتادہ تھا، جیسے حضرت قتادہ اور سفیانین، سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری اور وغیرہم، اور ان کے علاوہ دیگر جو ہیں جو ثقہ ہیں اور ثقہ سے روایت کرتے ہیں، تو ایسوں کی روایت جو ہے وہ مقبول ہے، اس سے استدلال کیا جائے گا۔ تو مدلس اگر جو ہے وہ سما بیان کر دے تو اب اس کی روایت جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی، مقبول ہوگی، اور اس سے استدلال جو ہے وہ کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وحاظ الحکم جارن فی من دلس مرتن، اور یہ حکم اس راوی کے بارے میں ہوگا جس نے صرف ایک بار تدلیس کی ہو، وما کان فی الصحیحین وشبہہما عن المدلسین بعن محمول علی ثبوت السماع من جہت اخرى، اور جو صحیحین وغیرہ میں جو عن کے ساتھ مدلسین راوی ہیں تو ان کا سماع دوسری سند سے ثبوت سماع پر محمول کیا جائے گا، یعنی اس سند میں ان سے اگرچہ سماع صراحتاً نہیں آیا لیکن کسی دوسری سند سے جو ہے وہ اس کا سماع جو ہے وہ ملتا ہے، لہذا صحیحین وغیرہ میں مدلسین کی جو معنعن روایات ہیں وہ دوسرے طریق سے سماع پر محمول ہوں گی۔ تو یہ یہاں تک انہوں نے اس کا حکم بیان کیا۔ پہلا حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ محدثین و فقہاء کی ایک جماعت نے فرمایا کہ جو تدلیس کرے اور اس میں مشہور ہو جائے اور وہ مجروح، تو وہ مجروح ہوگا، اس کی روایت مطلقاً مردود ہے اگرچہ وہ سماع کی تصریح بھی کر دے۔ لیکن دوسرا موقف جو تھا وہ تھا کہ اگر ثقہ سے تدلیس کرے تو پھر مطلقاً قبول ہے، جبکہ تیسرے موقف کو امام نووی نے بیان کیا کہ صحیح یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر وہ ایسے لفظ سے الفاظ سے روایت کرے جس میں سماع کی صراحت نہ ہو، یعنی اس میں سماع اور عدم سماع دونوں کا احتمال ہو، تو ایسی صورت میں وہ روایت مرسل کے قبیل سے ہوگی، یعنی وہ ضعیف ہوگی، اور اگر روایت کو سماع کی صراحت سے بیان کرے جیسے سمیت و حدثنا، اخبرنا، تو یہ پھر اس کی حدیث مقبول ہوگی، اور یہ حکم اس راوی کے لیے ہوگا جس نے ایک مرتبہ تدلیس کی ہو، یعنی ایک مرتبہ تدلیس کرنے سے راوی مردود روایہ نہیں ہوتا۔ اب یہ یہاں سے بخاری و مسلم کے جو مدلسین راوی ہیں گویا یہ ان کے پر اعتراض ہے اور اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ بخاری و مسلم اور دیگر جو مصنفین ہیں ان کی کتابوں میں جو مدلسین عن سے روایت کرتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے، کیا ان کی روایتیں قابل قبول ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ بخاری و مسلم اور دیگر جو محدثین ہیں انہوں نے جن مدلسین کی معنعن روایتوں کا ذکر کیا تو ان کا سماع دوسری سند سے ثابت ہے، اور جب مدلس کا سماع ثابت ہو جائے تو وہ عن والی روایت مقبول ہوگی، لہذا اس پر اعتراض نہیں کیا جائے۔ یہ اسناد تدلیس اور اسناد کو بیان کیا۔
اب دوسری تدلیس الشیوخ جو ہے اس کا حکم بیان کرتے ہیں. وَأَمَّا الثَّانِي فَكَرَاهِيَتُهُ أَخَفُّ. دوسری جو تدلیس الشیوخ ہے اس کا حکم جو ہے وہ پہلی سے کم تر ہے. وَسَبَبُهَا، اور اس کا سبب کیا ہے تدلیس الشیوخ کا، کہ توعیر طریق معرفته وتختلف الحال فی کراہتی بحسب غرضه لکون المغیر اسمه ضعیفا او صغیرا او متاخر الوفات او سمع منه کثیرا فامتنع من تکراره على صورت ویسمح الخطیب وغیرہ بہذا. کہ یہ جو تدلیس ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن پہلی کی بنسبت اس میں کم ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے محدثین کی طرف. اس کی کراہیت کی وجہ معروف طریقے کا، سبب کیا ہے، معروف طریقے کا اخفاء ہے، یعنی اس کو چھپانا ہے. توعیر طریق معرفتی، معروف طریقے کا اخفاء ہے. فتختلف الحال فی کراہتی ہی بحسب غرضی، اور اس کی کراہیت اور تدلیس کی غرض کے اعتبار سے اس کی کراہیت کے احوال بھی جو ہے وہ مختلف ہیں. لکون المغیر مغیری اسمہ ضعیفا او صغیرا، یعنی جب اس میں کراہیت کے احوال مختلف ہیں، مثلا جس کے نام کو بدلا گیا، یا تو وہ ضعیف تھا اس لیے اس کے نام کو بدل دیا گیا کہ یہ راوی ضعیف ہے، اس نام کے ساتھ معروف ہے، اور یہ ضعیف ہے لہٰذا اس کا نام بدل دو، غیر معروف کنیت سے یا لقب سے یا نسبت سے اس کو ذکر کرو تاکہ ذوف کا جو پردبہ ہے وہ اتر جائے. یا وہ صغیر ہے، چھوٹا ہے، یا متاخر الوفات ہے، یا اس جیسی اور جو ہے وہ بہت ساری، یا اس سے کہ اس سے بہت ساری حدیثوں کا اس راوی نے سماع کیا، تو اس صورت میں اس نے تکرار سے بچنے کے لیے بار بار وہی نام ذکر کرتے ہوئے قال البخاری کی جگہ ابو عبداللہ کہہ دیا یا اس طرح کا کوئی کہہ دیا تاکہ تکرار سے بچے. تو یہ اس لیے اس کے اسباب جو ہے وہ مختلف. اور خطیب بغدادی اور دیگر نے اس آخری صورت میں، یعنی یہ جب کثیر نام، یعنی ایک راوی کا کئی مرتبہ نام آئے تو تکرار سے بچنے کے لیے پھر بار بار وہی پورا نام ذکر کرنے کی بجائے کوئی اس کی کنیت ذکر کر دو یا کوئی نسبت اس کی ذکر کر دو، اس کی گنجائش خطیب بغدادی وغیرہ نے دی ہے، یعنی اس آخری صورت کی کہ یہ جائز ہے. باقی جو ہیں راوی کا نام بدل لینا اس لیے کہ وہ ضعیف تھا یا چھوٹا تھا یا متاخر الوفات ہے، تو اس کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی گویا کہ شیخ کو غیر معروف طریقے سے وہ راوی ذکر کرتا ہے کہ وہ یا تو ضعیف ہے یا اس میں کوئی اور خرابی ہے، جس سے بچنے کے لیے اسے غیر معروف طریقے سے جو ہے وہ ذکر کرتا ہے تاکہ دوسروں کو کے بارے میں پتہ نہ چلے. تو یہ صورت تدلیس کے حکم میں ہوگی. اور اگر کوئی اور غرض ہے، مثلا یعنی ضعیف ہے نام بدل رہا، تو پھر تو یہ آئے گی تدلیس و تسویہ کی صورت میں. اور اگر وہ صغیر ہے یا متاخر الوفات ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ ذکر نہیں کر رہا، تو یہ تزیین الاسناد کے قبیل سے ہوگی. اور آخری جو قسم ہے کہ کئی دفعہ اس راوی کا نام آیا اور ہر دفعہ پورا نام ذکر کرنے میں جو ہے وہ کوئی دشواری ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اس لیے ایک وصف کو ذکر کر دیا جائے، تو اس میں محدثین نے اور خصوصاً خطیب بغدادی وغیرہ نے کی گنجائش دی. یعنی اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تزیین
اسناد کے طور پر، یعنی سند کو مزین کرنے کے لیے یعنی اپنے شیوخ کا بجائے نام لینے کے کوئی اچھی نسبت جو ہے وہ ذکر کر دی جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ ان نے گنجائش رکھی۔ تو یہ دو قسمیں آج ہم نے پڑھی ہیں، اور ضمناً تیسری قسم تدلیس التسویہ جو ہے وہ بھی آ گئی، تدلیس الاسناد، تدلیس التسویہ اور تدلیس الشیوخ۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ تدلیس کا لغوی معنی دو تھے کہ اندھیرے کا روشنی کے ساتھ مل جانا یا مبی کے عیب کو چھپانا، اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ تدلیس کا لکھا ہے، سند کے عیب کو چھپانا اور اس کے ظاہری حسن کو ظاہر کرنا، ظاہر کو اچھا کر کے ظاہر بیان کرنا، یہ تدلیس ہے اور یہ اس کی اقسام ہے۔ تو اس موضوع پر محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو المدلسین امام سیوطی کی ہے، جامع التحصیل صلاح الدین العلائی کی ہے، التبیین اسماء المدلسین برہان الدین حلبی کی ہے، اور اسی طرح تعریف التقدیس، تعریف التقدیس بمراتب الموصوف بالتدلیس، یہ امام ابن حجر اسقلانی کی ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہے وہ اس مسئلہ تدلیس پر جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ اب جو ہے وہ اگر راوی جو ہے وہ ثقہ ہو اور ثقہ سے یعنی ثقہ سے روایت کرے، تدلیس کرے، تو پھر اس کی تدلیس قبول ہے، لیکن اگر وہ کا لحاظ نہ رکھے تو اس کی تدلیس جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب اس تدلیس کے بارے میں تین طرح کے لوگ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ جب کچھ وہ ہیں جن کی تدلیس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ان میں حضرت ایوب سختیانی کا نام آتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ حفص بن غیاث، طاؤس بن کیسان، ہشام بن عروہ، یعنی عروہ بن زبیر کے بیٹے ہشام بن عروہ، اور یحییٰ بن سعید الانصاری، یہ امام اعظم کے اور امام مالک وغیرہ کے اساتذہ میں ہیں، یہ شامل ہیں۔ تو ان سے تدلیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور وہ جن کی تدلیس بہت کم ہے یا وہ ثقہ سے روایت کرتے ہیں، ان میں حسن بصری، حسن بن ذکوان، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ اور اکرمہ، یہ جو ہے وہ یا تو تدلیس بہت کم کرتے ہیں یا پھر یہ ثقہ سے روایت تدلیس کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ہیں جو تدلیس میں معروف ہیں اور کثرت سے تدلیس کرتے ہیں، ان میں بقیہ بن ولید، حمید الطویل، سلیمان العامش، قتادہ، مکحول شامی اور ولید بن مسلم، جو یہ لوگ۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔